القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. دوسرا حصہ یہ دوسرے پارٹ میں اب ہمارا ہے جس میں ہم بیان کریں گے کہ کرنسی کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے. کرنسی کی خرید و فروخت علماء کے نزدیک کرنسی سونے چاندی کا متبادل ہے، اور اس میں ایک پھر طویل تفصیل ہے کہ پہلے جو ہے یہ سونے کی رسید ہوتی تھی، ایک رسید کے طور پر اس کو جاری کیا جاتا تھا، لیکن یہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے بعد اب یہ جو ہے اس کے پیچھے سونا نہیں ہے اب، اور تو یہ اس پر وہی احکامات علماء کہتے ہیں لگانا اب زیادہ درست ہے جو سونے چاندی کے ہیں، کہ یہ ایک کرنسی ہے، یہ ایک نقدی ہے. مجمع الفقہ الاسلامی دولی انٹرنیشنل اسلامی فقہ اکیڈمی نے جو ہے جو کہ OIC کے زیر اہتمام ہے، اس نے اس کرنسی کو نقدی تصور کیا اور اس پر سونے چاندی کے احکامات کا اطلاق کیا ہے. العملات الورقیہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ کرنسی ہیں، نقدی ہیں، نقود اعتباریہ ہیں، اور جو احکامات سونے چاندی پر لاگو ہوتے ہیں سود کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ہے برابری کے حوالے سے، نقد لین دین کے حوالے سے، وہی احکامات جو ہیں وہ کرنسی نوٹس پر اپلائی ہوتے ہیں. اگر ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو ربا الفضل جو ہے یہ بن جائے گا. اور یہاں ایک بنیادی حدیث جو ہے جو اس سارے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں، جو کرنسی کی ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت اہم ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمؤتي فيه سوا. یہ روایت صحیح مسلم میں 1584. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے ایک دوسرے کے مثل اور برابر، ہاتھوں ہاتھ نقد. جو زیادہ دے یا زیادہ طلب کرے اس نے سود کا معاملہ کیا، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہیں. تو ایک تو ربا النسیہ ہے اور ایک ربا الفضل ہے. لوگ اکثر جو ہے ربا الفضل کو نہیں جانتے. تو ربا الفضل کیا ہے کہ آپ سونے کا سونے کے ساتھ ایکسچینج کریں، چاندی کا چاندی کے ساتھ ایکسچینج کریں، ڈالر کا ڈالر کے ساتھ ایکسچینج کریں، پاک روپیز کا پاک روپیز کے ساتھ ایکسچینج کریں، ین کا ین کے ساتھ چینج کریں، یوان کا یوان کے ساتھ چینج کریں، پاؤنڈ کا پاؤنڈ کے ساتھ، پاؤنڈ اسٹرلنگ کا پاؤنڈ اسٹرلنگ کے ساتھ ایکسچینج کریں، سوئس فرانک کا سوئس فرانک کے ساتھ ایکسچینج کریں. ان ساری صورتوں میں برابری ہونی چاہیے. کھجور کا کھجور کے ساتھ کریں، گندم کا گندم کے ساتھ کریں، جو کا جو کے ساتھ کریں، اور نمک کا نمک کے ساتھ کریں، تو برابر کوانٹٹی ہونی چاہیے، یا برابر تعداد ہونی چاہیے، برابر مقدار ہونی چاہیے، اور نقد معاملہ ہونا چاہیے. ادھار جو ہے اس طرح کے ایکسچینج میں جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ سونے کا سونے کے ساتھ، اس طرح میں ادھار جو ہے درست نہیں ہے. تو گویا کرنسی کی ڈیلنگ میں ادھار جو ہے یہ درست نہیں ہے. دو شرطیں ہو گئیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نقد اس کو لینا ہے. مثال اس کی سمجھتے ہیں کہ آپ کرنسی ایکسچینج پر گئے، آپ نے پاک روپیز دیے اور آپ کو ڈالر چاہیے تھی. آپ سعودی عرب عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے پاک روپیز دیے اور آپ کو سعودی ریال چاہیے. آپ نے مثال کے طور پہ 4,000 روپیہ دیا، یا آپ نے 40,000 روپیہ دیا، آپ کو 100 ریال یا 1000 ریال جتنے بھی بنتے تھے وہ آپ کو مل گئے. آپ نے پاک روپیز دیے، اس کے بدلے فوراً انہوں نے آپ کو جو ہے سعودی ریال دے دیے. یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں جو ہے جنس تبدیل ہو گئی اور نقد جو ہے موقع پہ سودا ہو گیا. اچھا، ایسی یہی صورت، اب اس میں ڈفرنس جو ہے مثلا پاک روپیز اور سعودی ڈالر کا فرق ہے ریٹ کا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جنس تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اب ہم مثال دیتے ہیں پاک روپیز. آپ پاک روپیز ہی لے کر گئے ہیں، بینک چلے گئے، آپ کو نوٹ چاہیے تھے نئے، آپ پرانے نوٹ لے گئے، تو آپ نے کہا جی مجھے یہ دے دیں 1000 اور 1000 نئے دے دیں. اب اگر بینک یا کوئی بھی ادارہ آپ کو اس کے بدلے میں 900 نوٹ دیتا ہے، 1000 کے بدلے میں 900 روپے دیتا ہے، تو یہاں جو ہے برابری کا ہونا ضروری ہے. یہ 900 نوٹ دینا اس کا درست نہیں ہے. تو گویا جب ایک ہی جیسی کرنسی ہوگی پاک روپیز ٹو پاک روپیز، یعنی پاک روپیز سے پاک روپیز جب چینج ہو رہے ہوں گے پاکستانی روپے سے پاکستانی روپے میں، تو اس میں نقد بھی ضروری ہے اور برابری بھی ضروری ہے. اور جب پاک روپیز سے ڈالر، ریال یا یورو کوئی بھی چیز تبدیل ہو رہی ہے تو اس میں نقد ضروری ہے. البتہ جو ہے جو ڈفرنس ہے، یعنی وہ جو بھی ریٹ کا ڈفرنس ہے، ایک کے بدلے 10 ملیں، 10 کے بدلے 4 ملے، 4 کے بدلے 20 ملے،
اس میں حرج کی بات نہیں ہے، جیسے کہ اس حدیث میں بھی اور دیگر حدیث میں مزید اس کی وضاحت کہ اگر اجناس کا فرق ہو جائے اللہ نے فرمایا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کرنسی ایکسچینج کا کام جو ہے بنیادی طور پر یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر نقد ہو اور برابری کی شرط کا لحاظ رکھا جائے جہاں جہاں یہ دونوں اپلیکیبل ہوتی ہیں۔